بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجامی کا سبق نمبر 93 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ھذا ھو المشہور سے لے کر قل ھو اللہ احد تک پڑھیں گے۔ ھذا ھو المشہور فی ما بین النحات، ھذا کا مشار الیہ 6 وجوہ تخصیص ہیں کہ یہ جو 6 وجوہ تخصیص ہم نے پڑھی ہیں یہ نحویوں کے درمیان مشہور ہے۔ وقال بعض المحققین منہم، اور بعض محققین یہ کہتے ہیں مدار صحت الاخبار عن النکرۃ علی الفائدۃ، کہ نکرہ کے بارے میں خبر دینے کی صحت کا جو مدار ہے وہ فائدے پر ہے، لا علی ما ذکروہ من التخصیصات، نہ کہ ان کا مدار ان تخصیصات پر ہیں جن کو نحویوں نے ذکر کیا ہے، التی وہ تخصیصات یحتاجو جو محتاج ہیں، فی توجیہاتہا اپنے توجیہ میں، اپنے توجیہات میں، الی ھذہ التکلفات الرقیقۃ الواہیۃ الضعیفۃ، ان محض اور ضعیف تکلفات کی طرف، ان تکلفات محضہ اور تکلفات ضعیفہ کی طرف۔ رقیقہ الواہیہ اس کا ایک ہی معنی ہے، الضعیفہ کبھی کہ ضعیف ہیں یہ۔ فعلی ھذا پس اس بنا پر یجوز جائز ہے ان یقال کہ کہا جائے کوكب انقض الساعہ کہ ستارہ ابھی ٹوٹ گیا ہے، لحصول الفائدۃ فائدے کے حصول کی وجہ سے، ولا یجوز اور یہ جائز نہیں ہے ان یقال کہ کہا جائے رجل قائم لعدمہ کہ یہاں پر فائدہ نہیں ہے۔ وہذا القول اقرب الی الصواب اور یہ جو قول ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ الخبر یکون جملۃ کہ خبر کبھی کبھی جملہ ہوتا ہے۔ ولما کان الخبر المعرف فیما سبق وہ خبر جس کی تعریف کی گئی ہے ماقبل میں، مختصاً بالمفرد یہ خاص ہے مفرد کے ساتھ، لقونہ قسم من الاسم کیونکہ یہ اسم کی قسم ہے۔ فلم تکن الجملۃ داخلۃ فیہ پس جملہ جو ہے اس میں داخل نہیں تھا۔ ارادہ تو مصنف نے ارادہ کیا ان یشیرہ کہ اشارہ کرے الی ان خبر المبتدأ قد یقع جملۃ کہ مبتدا کی جو خبر ہیں وہ کبھی کبھار جملہ بھی واقع ہوتا ہے۔ فقال پس کہا والخبر قد یکون جملۃ کہ کبھی کبھار خبر جو ہے وہ جملہ ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال یہ ہے زید ابوہ قائم، اور جملہ فعلیہ کی مثال ہے زید قام ابوہ۔ ولم یذکر الظرفیۃ اور جملہ ظرفیہ کو ذکر نہیں کیا ہے، لأنہا راجعۃ الی الفعلیۃ کیونکہ جملہ ظرفیہ بھی لوٹ رہا ہے جملہ فعلیہ کی طرف۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً اور جب خبر جملہ ہو، وَالْجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا اور جملہ مستقل بنفسها ہوتا ہے، لا يقتضي الارتباط بغیرها یہ ارتباط کا تقاضا نہیں کرتا اپنے غیر کے ساتھ، فلا بد پس ضروری ہے فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدأ اس جملے میں جو واقع ہو خبر کے طور پر مبتدا سے، من عائد عائد کا ہونا، یربطھا بہ جو عائد اس جملے کو جوڑ دے مبتدا کے ساتھ۔ وذالک العائد اما ضمیر اور یہ عائد جو ہیں یا تو ضمیر ہوگا، کما فی المثالین المذکورین جس طرح کے 2 مثالیں گزر گئی ہیں تو اس میں ضمیر جو ہیں وہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی تھی۔ او غیرہ یا ضمیر کا غیر ہوگا، کل لام جس طرح کے لام ہیں، فی نعم الرجل زید تو یہ الف لام جو ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ووضع المظہر موضع المضمر اس میں ظاہر کو رکھنا ضمیر کی جگہ پر، جس طرح کہ اس مثال میں ہے الحاقۃ ملحاقہ۔ وکون الخبر تفسیرا للمبتدا اور خبر کا تفسیر ہونا مبتدا کے لیے، جیسا کہیں قل هو اللہ احد۔ ھذا هو المشہور فیما بین النحات ھذا کا مشار الیہ جیسا کہ بتلا دیا ہے کہ اس کا مشار الیہ 6 وجوہ تخصیص ہیں کہ یہ نحویوں کے درمیان مشہور ہیں۔ وقال بعض المحققین منہم اس عبارت میں شارح نے مذکورہ مسئلے کے بارے میں بعض محققین ابن دیان وغیرہ کا قول پیش کیا ہے اور پھر اس پر اپنا تبصرہ پیش فرمایا ہے۔
جس کی تفصیل یہ ہے کہ ماقبل میں ایک بات ہم نے ذکر کی ہے کہ نکرہ محض مبتدا نہیں بن سکتا جب تک اس میں کوئی تخصیص پیدا نہ کر دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر محض نکرہ ہو تو اس سے خبر دینے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں ان نحویوں نے دیکھا کہ یہ نکرہ مبتدا بن رہا ہے تو انہوں نے اس میں سے ان 6 وجوہ تخصیص میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ تخصیص پیدا کر دی اور کہا کہ یہاں پر یہ تخصیصات ہیں، لہذا یہ نکرہ مبتدا بن رہا ہے۔ بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے تخصیصات کی ہیں یہ بے فائدہ بے مقصد ہیں، اصل چیز فائدہ ہے، لہذا مدار تخصیص اور عدم تخصیص پر نہیں ہے بلکہ فائدہ اور عدم فائدہ پر ہیں۔ جہاں نکرہ کو مبتدا بنانے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو کہیں گے کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے، اور جہاں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا کہیں گے کہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اگر یہ اصول اپنا لیں تو پھر جو تخصیصات کی گئی ہیں یہ تمام تکلفات محضہ اور ضعیفہ ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا عرب میں ایک جملہ مشہور ہے کوكب انقض الساعة، رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھے تو اگر ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو عرب کہہ دیتے ہیں کوكب انقض الساعة کہ ستارہ ابھی ٹوٹا ہے۔ تو کوكب جو ہے یہ نکرہ محضہ ہیں، چونکہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس لیے کہہ دیا کہ محض نکرہ بھی بغیر کسی تخصیص کے مبتدا بن سکتا ہے۔ اور رجل قائم سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، فائدہ اس لیے حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی دنیا میں تو کھڑا ہے، یہ مثال جو ہے یہ جائز نہیں ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ مدار فائدہ اور عدم فائدہ پر ہیں، تخصیص اور عدم تخصیص پر نہیں ہے۔ وقال بعض المحققین منہم، بعض محققین نے یہ کہا ہے مدار صحت الاخبار عن النکرۃ علی الفائدۃ کہ نکرہ کے بارے میں خبر دینے کی صحت کا جو مدار ہے وہ فائدہ پر ہے، لا علی ما ذکروا من التخصیصات، نہ کہ ان تخصیصات پر ہیں جس کو نحوی نے ذکر کیا ہے، التی یحتاج فی توجیہاتها، جو محتاج ہے اپنی توجیہات میں۔ یہ ضمیر کا مرجع 6 وجوہ تخصیص ہیں، الی هذه التکلفات الرقیقۃ الواہیۃ الضعیفۃ، ان ضعیف اور بے فائدہ تکلفات کی طرف، تکلفات محضہ کی طرف۔ فعلی ھذا یجوز، پس اس بنا پر یہ جائز ہے ان یقال کہ کہا جائے کوكب انقض الساعة لحصول الفائدۃ، کیونکہ اس میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ان یقال کہ کہا جائے رجل قائم لعدمہ، کہ یہاں پر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ وھذا القول اقرب الی الصواب، یہ علامہ جامی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو قول ہیں یہ زیادہ درستگی کے قریب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، جس طرح کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، تو یہاں پر وجوہ یہ نکرہ ہیں اور مبتدا بن رہا ہے، تو قرآن پاک نے بھی، قرآن پاک کے موافق بھی ہیں یہ قول جو ہے، اس لیے علامہ جامی نے کہا کہ یہ درستگی کے زیادہ قریب ہیں۔ والخبر قد یکون جملتاً، جملہ اسمیہ کی مثال زید ابوہ قائم، اور جملہ فعلیہ کی مثال زید قام ابوہ۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم اور زید قام ابوہ۔ ولما كان الخبر المعرف فيما سبق مختصا بالمفرد، یہ عبارت جو ہے علامہ ابن حاجب کے قول والخبر قد یکون جملتاً کے لیے بطور تمہید ہے، نیز ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خبر کا ذکر تو مقبل میں ہو چکا، لہذا والخبر قد یکون کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقبل میں خبر مفرد کا ذکر ہے، یعنی وہ خبر جو تھا وہ مفرد تھی، اس لیے کہ وہ اسم کی قسم ہے، اور اسم جو ہے وہ کلمے کی قسم ہے، اور کلمہ جو ہے لفظ مفرد ہیں، اور والخبر قد یکون میں خبر جملے، یعنی وہ خبر جو جملہ ہو اس کا بیان ہے۔ ولما كان الخبر المعرف، اور جو جس خبر کی تعریف کی گئی ہے فی ما سبق کا مقبل میں مختصاً بالمفرد ہے،
وہ مختصہ مفرد کے ساتھ، لکونہ قسمًا من الاسم، کیونکہ وہ اسم کی قسم ہے۔ فلم تکن الجملۃ داخلۃ فیہ، پس جملہ اس میں داخل نہیں تھا۔ اراد ان یشیر الی ان خبر المبتدأ قد یقع جملۃ، تو مصنف نے ارادہ کیا اس کی طرف کہ وہ اشارہ کرے کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھار اسی طرح جملہ بھی واقع ہوتا ہے۔ فقال، پس فرمانے لگے، والخبر قد یکون جملۃ اسمیۃ مثل زید ابوہ قائم، وفعلیۃ مثل زید قام ابوہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی مثال کافی تھی، تو مصنف نے دو مثالیں کیوں ذکر کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کا تعدد ممثل لہو کے تعدد کی وجہ سے، ممثل لہو دو ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ، نمبر دو جملہ فعلیہ، اس لیے دو مثالیں ذکر کی۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَّةَ لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْفِعْلِيَّةِ۔ یہاں بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خبر جس طرح جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوتی ہیں، اسی طرح جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہیں۔ مصنف نے جملہ ظرفیہ کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے جملہ ظرفیہ کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ جملہ ظرفیہ مستقل جملہ نہیں ہے، بلکہ جملہ فعلیہ کا نائب اور اسی کی طرف ہی راجع ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر نحویوں کے نزدیک ظرف متعلق ہوتی ہیں فعل کے ساتھ، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَّةَ، اور ظرفیہ کو ذکر نہیں کیا، لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْفِعْلِيَّةِ، کیونکہ وہ لوٹ رہا ہے جملہ فعلیہ کی طرف۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً وَالْجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا لَا يَقْتَضِي الْارْتِبَاطَ بِغَيْرِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ۔ یہ جو عبارت ہے یہ مصنف کے قول فلا بد کی دلیل ہے کہ جب وہ خبر جملہ ہو تو چونکہ جملہ مستقل بذات ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ارتباط کا جوڑنے کا تقاضا نہیں کرتا، جبکہ خبر مبتدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے خبر میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو اس کو مبتدا کے ساتھ جوڑ دے۔ نیز اذا کان الخبر جملتاً سے شارح نے اشارہ کر دیا کہ فلا بد میں فا جزائیہ ہے، اس کی شرط اذا کان الخبر محذوف ہے۔ اذا کان الخبر جملتاً، اور جب خبر جملہ ہو، والجملۃ مستقلۃ بنفسها، اور جملہ مستقل بنفسها ہوتا ہے، لا یقتضی الارتباط بغیرها، جملہ جو ہے تقاضا نہیں کرتا اپنے غیر کے ساتھ جوڑنے کا، فلا بد فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدأ، پس اس جملے میں جو واقع ہو مبتدا سے خبر کے طور پر، من عائد، عائد کا ہونا ضروری ہے، یربطها به، جو عائد اس جملے کو جوڑ دے بھی مبتدا کے ساتھ۔ وذالک العائد اما ضمیر کما فی المثالین المذکورین او غیرہ۔ اس عبارت میں عائد کی اقسام کا بیان ہے کہ عائد کی 4 اقسام ہیں۔ اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ عائد یا ضمیر ہوگا یا غیر ضمیر۔ اگر غیر ضمیر ہو تو 3 حال سے خالی نہیں، یا الف لام ہوگا، یا اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہوگا، یا خبر جو ہے مبتدا کی تفسیر ہوگی۔ ہر ایک کی مثال یہاں پر ہے کہ عائد ضمیر ہو، جیسے زید ابوہ قائم اور زید قام ابوہ، اس میں ابوہ ضمیر عائد ہیں، ابوہ میں جو ضمیر ہیں وہ عائد ہیں، مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عائد الف لام ہو، اس کی مثال ہے نعم الرجل زید، اس صورت میں نعم الرجل خبر مقدم ہے اور زید مبتدا مؤخر ہے، اور رابط اور عائد جو ہیں وہ الرجل کا الف لام ہے۔ اس میں ظاہر اس میں ضمیر کی جگہ پر ہو، اس کی مثال ہے الحاقۃ ملحاقہ، اصل میں تھا الحاقۃ ما ہی ضمیر جو کہ خبر ہیں، اس کی جگہ پر الحاقۃ اس میں ظاہر کو رکھ دیا گیا جو عائد اور رابط بن رہا ہے۔ اور چوتھی آیت کی مثال ہے قل هو اللہ احد،
تو یہاں پر خبر جو ہیں یہ مبتدا کے لیے تفسیر بن رہا ہے، کیونکہ ہوا سے مراد وہی ہے جو اللہ سے مراد ہیں۔ وَذَلِكَ الْعَائِدُ اِمَّا ضَمِيرٌ، اور یہ عائد جو ہے یا تو ضمیر ہوگا کما فی المثالین المذکورین، جس طرح کے دو مذکورہ مثالوں میں گزر گیا ہے، او غیرہ، یا اس کا غیر ہوگا، کاللام، جس طرح کے الف لام ہے، نعم الرجل زید، اس میں جو الف لام ہے، ووضع المظہر موضع المضمر، اس میں ظاہر کو رکھ دینا ضمیر کی جگہ پر، جس طرح کہ ہیں الحاقۃ ملحاقہ، وکون الخبر تفسیرا للمبتدا، اور خبر کا ہونا تفسیر مبتدا کے لیے، جیسے کہ قل هو اللہ احد۔ آج ہم نے پڑھا ہے ھذا هو المشہور سے لے کر قل هو اللہ احد تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔